آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 290، یثرب مقام ہجرت، 12واں حصہ۔ قبائل انصار میں اشاعت اسلام کا آغاز، حصہ چہارم یعنی آخری حصہ۔ حضرت مصعب نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کی۔ موسیٰ بن عقبہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سورۃ الزخرف کی ابتدائی چند آیات اسے پڑھ کر سنائی۔ یہ آیات سنتے ہی اس کی کایا پلٹ گئی اور اس کے چہرے پر اسلام کی چمک دکھائی دینے لگی۔ اس سے پیشتر کہ وہ خود سے کوئی بات کرتا، ہم کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ جب تم لوگ اسلام قبول کرنے لگتے ہو اور اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے غسل کرنا ہوگا تاکہ تمہارا جسم پاک ہو جائے، پھر تمہیں پاک لباس سے بے تن کرنا ہوگا، پھر تمہیں کلمہ شہادت پڑھنا ہوگا، پھر تمہیں 2 رکعت نفل ادا کرنا ہوں گے۔ یہ سن کر وہ اٹھا، اس نے غسل کیا، پاک لباس سے بے تن کیا، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر اپنا نیزہ پکڑا اور اپنے قوم کی مجلس کی طرف چل پڑا۔ اسید بھی اس وقت اس کے ہمراہ تھا۔ جب اس کی قوم نے انہیں آتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ساتھ اس چہرے کو لے کر واپس نہیں آ رہا جس کو لے کر وہ یہاں سے گیا تھا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو کھڑے کھڑے اس نے اپنے قوم سے دریافت کیا، اے عبداللہ شل کے خاندان والو، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہم سب سے آپ کی رائے افضل ہے اور تمہاری ذات بڑی بابرکت ہے۔ سعد نے کہا کہ تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں کے ساتھ گفتگو کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آؤ۔ شام تک بنی عبداللہ اشہل میں کوئی ایسا مرد اور عورت باقی نہ رہی تھی جس نے اسلام نہ قبول کر لیا ہو۔ سعد اور مصعب رضی اللہ عنہما دونوں یہاں سے اٹھ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر آ گئے اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینے میں مشغول ہو گئے۔ ان کی کوششوں کے باعث سارے مدینے میں انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جس میں کسی مرد یا کسی عورت نے کلمہ شہادت نہ پڑھ لیا ہو۔ اس نعمت سے چند وہ خاندان محروم رہے جو ابو قیس بن اسلط کے عقیدت مند تھے۔ یہ ان کا قومی شاعر اور قائد تھا، اس کی ہر بات وہ سنتے بھی تھے اور بجا بھی لاتے تھے۔ یہ لوگ اس کی وجہ سے کفر پر اڑے رہے، یہاں تک کہ خندق کا معرکہ پیش آیا۔ اس وقت ان کی آنکھوں سے تعصب کا حجاب دور ہوا اور اندھی تقلید کی پٹی کھلی اور انہیں اسلام قبول کرنا نصیب ہوا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں اس ابو القیس کے حالات تفصیل سے رقم کیے ہیں کہ ابو قیس نے بت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر زمانہ جاہلیت میں ہی رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ اس نے اونی لباس پہننا شروع کر دیا تھا، جنابت سے غسل کیا کرتا، حائضہ عورتوں سے اجتناب کرتا۔ پہلے اس نے عیسائی بننے کا ارادہ کیا لیکن پھر رک گیا۔ اس نے ایک حجرے میں رہائش اختیار کر لی تھی اور وہیں عبادت کیا کرتا۔ اس حجرے میں کسی حائضہ عورت کو اور کسی جنبی کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی کہ وہ کہتا کہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا کی عبادت کیا کروں گا۔ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اس نے پیرانہ سالی میں اسلام قبول کر لیا اور اس کے احکام پر حسن خوبی سے عمل پیرا رہا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ بڑا حق گو تھا، زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا تھا، اور اس موضوع پر اس نے بڑے بڑے اچھے اشعار لکھے۔ دوسرا شخص جس نے اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول نہ کیا وہ اسیرم بن عمر بن ثابت بن وقش تھا۔ یہ اپنے آبائی عقیدے پر جمع رہا، یہاں تک کہ میدان احد میں لشکر اسلام اور کفار مکہ کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس پر اسلام کی صداقت آشکار کر دی اور یہ مسلمان ہو گیا، اور اسی وقت شمشیر بدس میدان کارزار میں کود پڑا اور شدید زخمی ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر بنی عبداللہ اشہل کے چند آدمی اپنے زخمیوں کی تلاش میں میدان احد میں پھر رہے تھے کہ انہیں اسیرم زخمیوں سے چور مل گیا۔ اس پر نزع کا عالم طاری تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ کیا اپنی قوم سے ہماری ہمدردی کا جذبہ تمہیں یہاں لے آیا ہے یا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اسی لیے یہاں جنگ میں شریک ہوئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں محض اسلام کی خاطر یہاں آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اسی لیے جنگ کی اور میری یہ حالت ہوئی جو تم دیکھ رہے ہو۔ وہ لوگ ابھی یہیں کھڑے تھے کہ اس نے جان دے دی۔ اس کے بارے میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ اہل جنت میں سے ہے۔ انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ جنتی ہیں جس نے ایک نماز بھی ادا نہیں کی، کیونکہ مسلمان ہونے کے بعد تلوار ہاتھ میں لی اور فوراً جنگ احد میں شریک ہو گئے۔ داد شجاعت دیتے ہوئے شدید زخمی ہوئے اور وہیں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔
محترم سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب انبیاء کے آخر میں یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کی پوری ٹیم اور دنیا بھر کے مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ ہم کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں اور معتبر دلیل کی بنیاد پر اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے ہمارے چینل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع مل سکے۔